ان سبل میں سے جو انسان کو صراط مستقیم سے، زندگی کی اصلی پٹڑی سے اتار دیتے ہیں، ایک صراط ہے اضل السبیل، سبیل ضلالت، گمراہی کا راستہ، جس کا ترجمہ عموماً گمراہی کیا جاتا ہے، اور گمراہی ایک ناروا لفظ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی سرزنش کسی کی کرنی ہو، کسی کو بد کہنا ہو، برا کہنا ہو، توہین کسی کی کرنی ہو، تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہم یہ انسان ضلالت کا شکار ہے یا مضل انسان ہے۔ ضلالت ہدایت کے مقابلے میں ہے۔ ہدایت راستہ تشخیص دینا، راستہ اختیار کرنا، راستہ طے کرنا۔ ہدایت اصلی راستہ جو مقصود تک جاتا ہے اس کی پہچان اور اس راستے کو اختیار کرنا، اپنانا، اور پھر اس راستے کے اوپر چلنا، زندگی اس راہ پر گزارنا اور مقصد تک پہنچنا، یہ ہدایت ہے۔ اسی کے نقطۂ مقابل ضلالت ہے۔ ضلالت کا مطلب وہ نہیں جو ہم اردو میں عموماً لیتے ہیں، یعنی ایک توہین آمیز اور توہین آور لفظ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآنی معنی اس کا ہدایت کے مقابل میں ہے۔ ہدایت راستے کی تشخیص اور راستے کا اختیار کرنا، ضلالت اس کے الٹ ہے، یعنی راستے سے ناواقفی، راستے کے بارے میں تشخیص نہ ہونا، راستہ اختیار نہ کرنا، اور راستے کے اختیار کے بارے میں تذبذب اور تردید اور حیرت میں رہنا، یعنی انسان پوری زندگی گزار لے اور اس کو راستہ ہی نہ ملے۔ ہم عموماً ضلالت برائی کے معنی میں لیتے ہیں اور ہدایت نیکی کے معنی میں۔ اگر غور کریں تو بہت سارے نیک لوگ ضلالت کا شکار ہیں۔ نیک لوگ یعنی اچھے لوگ ہیں، برے نہیں ہیں، مجرم نہیں ہیں، جرائم پیشہ نہیں ہیں، شرابی کبابی زانی نہیں ہیں، چور ڈکیت نہیں ہیں، قاتل اور دہشت گرد نہیں ہیں، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن انہیں راستہ نہیں پتہ، ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہدایت نہیں ہے ان کے اندر، چونکہ ان کو راستے کا علم نہیں ہے اور راستہ اختیار کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم جو ضلالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نیک لوگوں پہ منطبق نہیں ہوتا۔ مثلا جب اردو میں یا فارسی میں کسی کو کہا جائے کہ یہ ضلالت میں ہے تو دوسرے فوراً اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ضلالت میں ہے۔ یعنی اچھے آدمی کا ضلالت میں مبتلا ہونا یہ ہمارے لیے مشکل ہے تصور کرنا، لیکن اچھا آدمی جو اچھے صفات کا مالک ہے، اچھی شخصیت کا مالک ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا، بہت واضح غلط کام، ممکن ہے راستہ نہ جانتا ہو۔ جیسے نیک لوگ، آپ لاہور شہر میں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، بہت سارے نیک لوگ مردد مذبذب آپ کو ملیں گے، تردید کا شکار، حیرت کا شکار، جنہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پل کہاں سے شروع ہوتا ہے، کدھر اترتا ہے، یہ سڑک کہاں جاتی ہے، میں نے جہاں جانا ہے راستہ وہاں کون سا ہے۔ اس طرح کے مردد اور حیرت میں پڑے ہوئے لوگ شہر میں آپ کو ہر گلی میں نظر آئیں گے۔ یہ برے لوگ تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان میں نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن انہیں راستوں کا علم نہیں ہے، سڑکوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے جہاں جانا ہے، یا یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوسرے شہر سے لاہور آ جاتے ہیں یا لاہور سے کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں، پشاور چلے جاتے ہیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر حیرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ۔ ان سے پوچھیں بھائی کہاں جانا ہے، انہیں خود نہیں معلوم ہم نے کہاں جانا ہے۔ کسی کے بھروسے پر آئے تھے، وہ نہیں ملا، ان کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئے تھے کہ فلاں آدمی ہمیں لے کے جائے گا، وہ نہیں ہے یہاں، ہمیں نہیں پتا ہم نے کہاں جانا ہے، ہم ایڈریس لے کر بھی نہیں آئے، ہم پوچھ کے بھی نہیں آئے، کسی کے کہنے پہ آ گئے، اس کے بھروسے پر، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اب یہ نیک لوگ ہمیں حیرت میں مبتلا نظر آتے ہیں روزانہ،
اسی کو کہتے ہیں، یہی ضلالت ہے، یہ حالت، یہ کیفیت، یہ ضلالت ہے۔ یہ راستہ پتہ نہ ہونا۔ خوب ابھی آج کے نیک لوگ، اچھے لوگ، دیندار لوگ، جن کو آج کے اپنی قوم کے لیے کوئی راستہ پتہ نہیں ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے انہیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، ہماری نجات کا کیا راستہ ہے۔ ہیں پاکستان میں کوئی جس کو پتہ ہو پاکستانی قوم کا کیا راستہ ہے، کدھر جانا ہے اس کو؟ یا پاکستان کے اندر مختلف رہنے والے سلسلے، فرقے، انہیں کدھر جانا ہے یہ معلوم ہے کسی کو؟ یا بھیڑ چال کے تحت جدھر دوسرے جا رہے ہیں ادھر ہم نے بھی جانا ہے، یہی ضلالت ہے۔ دیکھا دیکھی جانا، جدھر باقی بھیڑیں جا رہی ہیں ہم نے بھی وہیں جانا ہے، اسی کو ضلالت کہتے ہیں۔ اضل السبیل انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو راستہ ان کا حیرت و کنفیوژن کا راستہ ہے، یعنی ایسا راستہ ہے، انہوں نے زندگی کا منشور ایسا بنایا ہے جس میں انہیں نہ مقصد معلوم ہے، نہ مقصد تک پہنچنے والا راستہ معلوم ہے، نہ اس راستے کی تفصیلات ان کے پاس ہیں، جزیات ان کے پاس ہیں، اور نہ ہی اس راستے کے خطرات اور ان خطرات سے بچنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہر سمت چلے جاتے ہیں، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ضالین، ایسے مذبذب اور مردد لوگوں کی مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو ہمج رعا ہیں۔ ہمج رعا یعنی ایک ریوڑ، حشرات کا ریوڑ، ہمج رعا حشرات کا ریوڑ، جس طرح حشرے اڑتے ہیں، کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا، جدھر پہلا حشرہ چلا جائے پیچھے دوسرے حشرات اسی کے پیچھے۔ یا جانور بھی ایسے ہیں، بعض پرندے آپ نے دیکھے ہیں، پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، جدھر ایک پرندہ اڑے پیچھے دوسرے بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہی ضلالت ہے، اس کو کہتے ہیں ضلالت۔ توہین کا لفظ نہیں ہے، ایک کیفیت انسانی زندگی کی جس میں کنفیوژن ہو، جس میں حیرت ہو، جس میں تذبذب ہو، جس میں وضاحت نہ ہو، تبیین نہ ہو، روشنی نہ ہو، اور فیصلے نہ ہوں، ارادے نہ ہوں، اس کو ضلالت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا راستہ بھی ہے اور اسے پتہ ہے، آگاہی بھی ہے، یقین ہے اس کو، اس راستے پر چلنے کا ارادہ بھی ہے اس کا، اور اس راہ پر چلنے میں، راہ کی تشخیص میں کوئی حیرت نہیں ہے، اور راہ پر چلنے میں کوئی تردید نہیں ہے۔ یہ نہیں معلوم اس کو کہ کرنا ہے یہ کام یا نہیں کرنا۔ ہم جب کوئی ارادہ ان سے پوچھے کہ یہ صبح آپ نے نماز جمعہ میں جانا ہے، کہتے ہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے ارادہ اس کا، یعنی کسی طرح کا ارادہ نہیں ہے، نہ ارادہ ہے جانے کا، نہ ارادہ ہے نہ جانے کا، بلا ارادہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہی ضلالت ہے کہ ارادہ کے بغیر، فیصلے کے بغیر، رائے کے بغیر، وضاحت کے بغیر، تشخیص کے بغیر، اسی حالت کو ضلالت کہتے ہیں۔ ہدایت کس کو حاصل ہے؟ جس نے عزم کیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، یقین حاصل کیا ہوا ہے، تحقیق مکمل کی ہوئی ہے، جستجو مکمل کی ہوئی ہے، دلیل اس نے تلاش کر لی ہے، یہ ہدایت ہے اس کے پاس۔ لیکن جسے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، دیکھنا ہے، پوچھیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضلالت میں ہے، یعنی اس کیفیت میں نہیں ہے کہ اقدام کر سکے۔ ضلالت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اقدام نہیں کر سکتا، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، چونکہ قدم اٹھانے کے لیے یقین چاہیے اور فیصلہ چاہیے، ارادہ چاہیے پختہ، یہ وہ مرحلہ طے نہیں کر پایا، لہذا تذبذب اور حیرت کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے۔ بس یہ ضلالت کی حالت ہے۔ اور ہم اگر اس حالت کو دیکھیں تو اکثریت کی یہی حالت ہے۔ ہدایت پہ کون ہیں؟ جن کے راستے بالکل واضح و شفاف ہیں، جن کے مقاصد بالکل روشن ہیں، اور جن کے ارادے پختہ ہیں، عزم ہیں، جن کے اندر اور اپنی راہوں پر اور اپنے مقاصد پر یقین رکھتے ہیں، یہ صاحبان
ہدایت ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، حکمرانوں نے ملک چلانا ہے، کس کیفیت میں ہے؟ کوئی چیز ان پر واضح ہے ملک کیسے چلانا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں ہمیں 2.5 سال بعد پتہ، 2.5 سال تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، حساب کتاب کا ہی پتہ نہیں تھا، آمدن اور خرچوں کا ہی پتہ نہیں تھا، ملکی معاملات کا ہی پتہ نہیں تھا۔ وہ اسی کو حیرت کہتے ہیں نا۔ حیرت کی دم اور سینگ تو نہیں ہوتے ضلالت کے، اس حالت کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مشکل جس مشکل میں ملک یا قوم ہیں، اس سے نکلنا کیسے ہے یہ بھی نہیں پتا۔ بندے تبدیل کر رہے ہیں، وزیر پہ وزیر، افسر پہ افسر تبدیل کر رہے ہیں، شاید اس کے ذریعے سے کوئی، جیسے انسان ہوتا ہے نا وہ اندھیرے میں تیر پھینکتا ہے کہ کوئی تو لگے گا نشانے پر جا کر۔ ظلمت میں انسان کھڑا ہوا ہو جہاں روشنی نہ ہو، یعنی آگاہی نہ ہو، ذہنی طور پر انسان کے لیے کوئی چیز واضح نہ ہو، یہ ضلالت ہے۔ اب جہاں معلوم نہ ہو، اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جانا ہے، تیر پھینکتا ہے ہر طرف کی، کسی جگہ تو لگے گا۔ اگر اندھیرے کا شکاری جا رہا ہے، اندھیرے میں شکار کر رہا ہے، چاروں طرف تیر پھینکتا رہتا ہے کہ شاید کوئی ایک تو لگ جائے، کسی ایک طرف تو میرا ہدف موجود ہوگا۔ اس طرح کی کیفیت ظلمات میں ٹامک ٹوئیاں مارنا، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہی حالت باقی طبقات کی ہے۔ جتنی دینی مسائل، قومی مسائل، سماجی مسائل، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ سب سے زیادہ ضلالت میں گرفتار ہیں۔ ضلالت میں گرفتار یعنی نہ ان کے پاس علم ہے جس سیٹ پہ جا بیٹھے ہیں، قانون سازی کے ایوان میں جا بیٹھے ہیں، قانون سازی کے ہاؤس میں جا بیٹھے ہیں، اور قانون کا علم نہیں ہے، انہیں کسی قانون کا پتہ نہیں، نہ اپنے ملک کے قانون کا، نہ دنیا کے قانون کا، نہ اللہ کے قانون کا، لیکن اس سیٹ پہ جا بیٹھے ہیں۔ کنہوں نے بھیجا ہے؟ اشباح الناس نے۔ اشباح الناس قانون بنانے کے لیے ان لوگوں کو چنتے ہیں جنہیں قانون لکھنا بھی نہیں آتا، تلفظ نہیں آتا قانون کا۔ اشباح الناس سے کہیں کہ اپنے ملک کے لیے قانون ساز اور قانون دان چنو، تو ویسے لوگوں کو چنتے ہیں جو حیرت و ضلالت میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح آپ باقی طبقات کو دیکھ لیں، مذہبی طبقات ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اپنے مذہب کے پیروکاروں کو کیسے چلانا ہے، کیسے ہدایت و قیادت کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، علامہ اقبال کے بقول کہ قوم کس کو کہتے ہیں، قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے، قوموں کی قیادت کیا ہوتی ہے، اس کی بلا جانے، اسے کیا معلوم۔ یہ ضلالت کی مثال ہے کہ آپ لیڈر ایسا، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، سماجی لیڈر، قومی لیڈر ایسا چن لیں جسے خود کچھ معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے، نہ دین کا اس کے پاس علم ہے، نہ دنیا کا اس کے پاس علم ہے، روشنی نہیں ہے۔ اور جب روشنی نہ ہو تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں چلتے ہیں لوگ، اندھیرے میں عموماً ڈاکو ڈکیت اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، اندھیرے میں شوق ہوتا ہے ان کا، چونکہ ان کو اپنا ہدف ظلمات میں ملتا ہے، تاریکیوں میں ملتا ہے۔ تاریکیوں میں قوم کو بھی لے کر کبھی ادھر لے جانا، کبھی ادھر لے جانا، کبھی اس کے پیچھے چلا دینا، کبھی اس کے پیچھے چلا دینا، یہ ضلالت ہے۔ یہ ضلالت کو مصداقی طور پر پہچانے آپ۔ عموماً ہمیں قرآن کریم اور دین میں مبلغین اور اہل علم الجھا دیتے ہیں لفظی بکھیڑوں میں۔ دین کے 70 معانی ہیں، دین کے 300 معانی ہیں، اور ان 300 معانی کو پیش کر کے پھر انسان مومن کو کہتے ہیں دین اختیار کرو۔ خب کیا دین اختیار کروں؟ 300 معانی میں سے کیا مانوں میں؟ یہ نہیں ہے تبلیغ کا طریقہ۔ واضح دو ٹوک مانا، چونکہ قرآن کریم بیان ہے، تبیان ہے، اجمال نہیں ہے، ابہام نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہر چیز دو ٹوک ہے، بالکل واضح اور شفاف ہے۔ بیان اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی غبار اور ابہام نہ ہو۔ اسی طرح مصداقی طور پر ضروری ہے علماء،
معانی کی حد تک تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن عوام جب تک ان کے سامنے ہدایت کا مصداق نہ رکھا جائے، عوام کو لفظی ہدایت اور مفہومی ہدایت اور معنوی ہدایت پلے نہیں پڑتی۔ آپ عوام کے سامنے تقریریں کر کے پھر ٹیسٹ لے لیں، ان کا سب کے 0 نمبر ہے۔ یہی جو خطبہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جس موضوع پر بھی، ضروری نہیں کہ عالمانہ تقریریں ہوں، جس موضوع پر بھی تقریر کرتے ہیں، تقریر کے آخر میں سوال بنا کے، 2 سوال بنا کے، عوام جنہوں نے تقریر سنی ہے ان سے ایک سوال یہ پوچھیں گے موضوع کیا تھا گفتگو کا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا موضوع تھا، کس موضوع پر علامہ نے گفتگو کی ہے۔ چونکہ عوام الفاظ اور معانی یہ ان کا مواد نہیں ہے، یہ ان کی خوراک نہیں ہے۔ عوام جس سطح کے طبقے کا نام ہے عوام، ان کے لیے یہ چیزیں مفید نہیں ہیں۔ ان کے لیے کیا مصادیق، ان کو دکھاؤ مثالیں۔ لہذا قرآن کریم نے بھی لفظی باتوں میں عوام کو نہیں چھوڑا، اکتفا نہیں کیا، مثالیں رکھی ہیں ان کے سامنے۔ یہ مثال قرآن کریم نے مثال دی ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لفظی شدت و رحمت یہ رسول اللہ کے ساتھیوں اور رسول اللہ کی امت اور رسول اللہ کی ملت کی خصوصیت ہے۔ یہ جو بھی مع الرسول ہے اس کے اندر کافروں کے بارے میں شدت اور مومنوں کے بارے میں، آپس میں مسلمانوں کے بارے میں رحمت ہونی چاہیے، یہ ان کی پہچان ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ مع الرسول نہیں ہیں، یہ مخالف ہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ بات کر کے نیچے قرآن کریم نے اس کی تشریح کر دیا مثال کے ساتھ، کہ اس کی مثال تورات میں ہے، اس کی مثال انجیل میں بھی دی گئی ہے، اور کیا مثال ہے؟ کھیت کی۔ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی مثال کھیت کی مثال ہے۔ کیسے کھیت کی مثال ہے؟ ایسے کہ ایک پودا اگتا ہے اور اس پودے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کونپلیں نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے پودوں کی، اور نئے پودوں کی سوئیاں بنتی ہیں، پھر وہ نازک کونپلیں مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ مضبوط ہو کے بہت تناور بن جاتی ہیں، اور اتنی تناور بن جاتی ہیں کہ باغبان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے زارع، اور دشمن اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ مثال بھی دی ہے، اس کو رسول اللہ کی معیت کو مثال کے ساتھ روشن کیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں مع الرسول۔ اسی طرح ہدایت و ضلالت کو مصداق کے ساتھ عوام سمجھتے ہیں۔ اگر مصداق و مثال نہیں ملی ان کو، الفاظ اور مفاہیم سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجا دیں آپ، تو مصادیق قرآن بھی پیش کرتا ہے، مثالیں پیش کرتا ہے ان کو کہ یہ عملی زندگی میں یہ چیز ہدایت ہے اور ضلالت ہے۔ ضلالت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی علم نہ ہو کسی چیز کا۔ پہلی ضلالت کی علامت، سبیل ازل کی پہلی پہچان یہ ہے کہ علم نہ ہو انسان کے پاس۔ پوری جمعیت کے پاس، رہنما اور لیڈر کے پاس علم نہ ہو، اسے خود پتہ نہ ہو لیکن لیڈر ہو، یہ ضلالت کی پہلی علامت ہے۔ علم روشنی ہے، العلم نور، قرآن نے بھی علم کو نور کہا ہے، روایات میں بھی علم کو نور ہے، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی تعریف انہی الفاظ میں کی ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم روشنی ہے، علم نورانیت ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ بس جس قوم میں روشنی نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ تاریکی میں ہے یہ قوم۔ علم کے بجائے اس کو کیا، علم کے نام پر کیا دے رہے ہیں؟ پھکیاں انگلش۔ انگریزوں سے جا کر پوچھو یہ علم ہے؟
نہیں ہے. خود انگریز گواہی دیتا ہے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ زبان ہے، لینگویج ہے. پاکستان میں پوچھو کیا ہے، علم ہے، اور بہت بڑا علم ہے. یہ سب سے بڑی ضلالت یہ ہے، بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ علم نہیں ہے، ظلمت میں ہیں، اور اس ظلمت میں ان کو علم کے نام پر ایک اور ظلمت دے دی گئی ہے کہ انگریزی تمہارا علم ہے. خود انگریز کے لیے انگریزی علم نہیں ہے، برٹش کے لیے انگریزی علم نہیں ہے، برطانیہ کے رہنے والے کے لیے نہیں ہے، کسی دنیا میں کسی کے لیے انگریزی علم نہیں ہے. پاکستان میں علم ہے. پاکستان میں کتنی فخریہ بتاتے ہیں، انگلش، ایم اے انگلش ہیں، وہ اٹھ کے آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کہ ایم اے اردو ہیں وہ کہتے ہیں باہر چلے جاؤ، دوسری میز پہ جا بیٹھو. تم ایم اے انگلش ہمارے پاس آ جائے. یعنی ایم اے انگلش بڑا دانا اور دانشور سمجھا جاتا ہے. نہ اردو دانش ہے، نہ انگلش دانش ہے، نہ عربی دانش ہے، نہ فارسی دانش ہے. یہ زبانیں ہیں، ان سے علم روشنی نہیں آتی. زبان سیکھنے سے روشنی نہیں آتی، علم سے روشنی آتی ہے. علم کسی بھی زبان میں حاصل کر لیں آپ، روشنی علم سے آتی ہے. علم کے بغیر ظلمت ہے، اور ضلالت کا پہلا رکن ظلمت ہے، روشنی نہ ہونا. دوسرا، جب علم نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو تشخیص بھی نہیں ہے، نہ راستے کی، نہ مقصد کی، نہ ہدف کی، نہ رہبر کی، نہ رہنما کی، کوئی تشخیص ہی نہیں ہے. دوسری علامت، جب علم نہیں ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو انسان ارادہ بھی نہیں کر سکتا. کس کا ارادہ کرے؟ کدھر جانے کا؟ اندھیرے میں کس کا ارادہ کرے جہاں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا؟ بس یہ ضلالت کا دوسرا رکن ہے کہ انسان کے اندر اقدام نہیں ہوتا. تیسرا رکن یہ ہے کہ جب ارادہ نہیں ہے، اقدام بھی نہیں ہے. حباب قومی حوادث، مذہبی امور، سیاسی امور میں دیکھیں، کوئی اقدام ہوتا ہے؟ سیاستدان پاکستان میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ مذہبی لوگ کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ بیان دیتے ہیں، دوائے درد نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. سیاستدان تقریروں میں لگے ہوئے ہیں، مذہبی لوگ تقریروں میں لگے ہوئے ہیں، صحافی تقریروں میں لگے ہوئے ہیں. بنام نام نہاد اسکالر، دانشور تقریریں کرتے ہیں فقط. اگر یہی کام ڈاکٹر شروع کر دیں، آپ بیمار جائے اسپتال میں، کرونا یا غیر کرونا کا مریض، اور ڈاکٹر سارے مریضوں کو بٹھا کے کرسیوں پہ اور لے کے تقریر شروع کر دے، کرونا کیا ہوتا ہے، کرونا آیا کہاں سے ہے، کرونا گیا کدھر ہے، کرونا کتنا خطرناک ہے، دنیا میں کتنی بیماریاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو گھر بھیج دے. تقریروں سے علاج ہو جائے گا؟ وہ طبیب سب سے زیادہ مضر طبیب ہے جو طبابت کے بجائے تقریر شروع کر دے. علماء طبیب ہیں، انبیاء طبیب ہیں. علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خصوصیات، خصائص النبی میں سے یہ فرمایا کہ رسول اللہ طبیب دوار بطبہ، طبیب دوار ہیں. یعنی وہ طبیب جو گردش میں ہیں، ایک جگہ کلینک بنا کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. طبیب اپنا طب لے کر، مرہم لے کر، ہدایت لے کر گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا جا رہے ہیں مریضوں کے بالین پر. عالم طبیب ہے، مقرر نہیں ہے، خطیب نہیں ہوتا عالم. عالم طبیب ہے، اس کے پاس علم ہے، ارادہ ہے اور اقدام. آپ پاکستان کی بہت بڑی مشکل، توجہ کریں، اقدام نہیں کرتے. 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور بڑے اہم مسائل پیش آتے ہیں، میٹنگیں بھی کر لیتے ہیں، مل بھی بیٹھتے ہیں، اقدام نہیں کرتے. مل بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، بہت ساری ڈشیں ہوتی ہیں، گفتگو کر کے پھر چلے جاتے ہیں. اقدام کی تک نوبت نہیں آتی. الگ الگ مل بیٹھے تو سارے مل بیٹھے تو بھی مل بیٹھ کے گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں. اقدام نہیں ہوتا. اقدام کب ہوتا ہے؟ اقدام اس وقت ہوتا ہے جب فیصلہ کوئی ہو موجود.
فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ارادہ کیا ہو آپ نے، ارادہ اس وقت ہوتا ہے جب علم ہو آپ کے پاس. آپ تاریخ پڑھیں پاکستان کی، کتنے جلسے، کتنی میٹنگیں، کتنے گفتگو ہوئی، اقدام کتنے ہوئے؟ اقدام کوئی بھی نہیں ہوا. سیاستدان مثلا وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریزی احساس کمتری کا نام ہے. تقریر کر دی، گفتگو کر دی، اقدام نہیں کیا، انگریزی پہ پابندی نہیں لگوائی، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، صاحب اختیار ہوتے ہوئے اقدام نہیں کیا. وہ خود فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور بہترین فرمودہ ہے ان کا، تاریخ حکمرانی پاکستان میں ایسے اقوال زرین کسی حکمران کے نہیں ہیں، قائد اعظم کے بھی نہیں ہیں. قائد اعظم نے ایک دفعہ بھی انگریزی کو احساس کمتری نہیں کہا، بلکہ وہ خود انگریزی ہی بولتے تھے، اردو نہیں جانتے تھے، وہ کمزور تھی اردو ان کی. انگلش میڈیم پڑھے ہوئے تھے، انگلش کے وکیل تھے، انگلش کے رائٹر تھے، انگلش میں گفتگو کرتے تھے، انگلش میں وکالت کرتے تھے. انگریزی ان کی بڑی فصیح اور بلیغ انگریزی تھی. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ غلامی ہے، موجودہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ غلامی ہے، پسماندگی ہے. قائد اعظم نے نہیں کہا. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اقوال جو انہوں نے فرمائے ہیں موجودہ وزیر اعظم نے، یہ تاریخ پاکستان میں بانی پاکستان سے لے کر آگے تک چلیں، فانی، نعوذ باللہ، فانی پاکستان جنہوں نے پاکستان تباہ کیا ہے یا کر رہے ہیں، کسی نے یہ بات نہیں کی. صرف انہوں نے کہا ہے کہ انگریزی پسماندگی کی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی وجہ ہے، اور غلامی کی علامت ہے. وہ یہ بجا فرمایا آپ نے، اور بہت زبردست فرمایا. لیکن اقدام، اپوزیشن میں بیٹھ کر تو آپ انگریزی کو نہیں ختم کر سکتے، وزارت عظمیٰ پہ بیٹھ کر انگریزی ختم کر سکتے ہیں، تو اقدام سے ختم ہوگی. اقدام کریں، آپ جرم قرار دیں. پاکستانی قوم کو انگریزی کی لت ڈالنا، اس کو عدالتوں میں لے جائیں، ان سارے لوگوں کو جو نصاب انگریزی بناتے ہیں، جو تقریریں انگریزی میں کرتے ہیں. اقدام. ہدایت اس چیز کا نام ہے. ہدایت پہ کون ہے؟ جو روشنی میں ہے، جس نے اس روشنی میں تشخیص دے دیا، راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اور ارادے اور فیصلے کے بعد اقدام کر دیا ہے، یہ ہدایت پر ہے. لیکن جو ان مراحل میں پھنسا ہوا ہے وہ ضلالت میں ہے. بے شک نیک آدمی ہو، ہم عموماً نیک گمراہی کو یا ضلالت کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. لعنت بھی ہم گالی کی جگہ استعمال کرتے ہیں. لعنت بد دعا ہے، گالی نہیں ہے. اردو میں گالی ہے. لعنت بد دعا ہے، رحمت دعا ہے. لعنت بھی دعا ہے، لیکن ہلاکت کی دعا، محرومیت کی دعا. کہ خدایا، ہم عموماً اردو میں جب دعا کرتے ہیں نا، خدایا اس کو دے دے، فلاں کو نہ دے. یہ نہ دینا لعنت ہے. اسی کو عربی میں لعن کہتے ہیں، کہ محروم رکھ اس کو، اس سے توفیق لے لے، اس سے یہ طاقت لے لے، یہ لعن ہے. ضلالت گالی نہیں ہے. ضلالت انسان کی زندگی کی، عملی زندگی کی ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے. ضلالت میں کون لوگ ہیں؟ نہ کہ جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈکیتیاں، جھوٹ بولتے ہیں، رازنی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ضلالت میں ہیں. نہ عزیز من، ضلالت میں وہ نیک لوگ بھی ہیں جو چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ڈکیتی نہیں کرتے، کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، کسی کی گاڑی کا پٹرول نہیں نکالتے، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، لیکن راستہ نہیں پتا اس نیک آدمی کو. بارش آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے جانا کدھر ہے. اس کو کہتے ہیں ضلال. یہ ضلالت میں ہے. نیکی کے باوجود بھی ضلالت آ سکتی ہے. ضلالت کے لیے جرم ضروری نہیں کہ جرم بھی کریں ساتھ. حتمن شراب پیئیں تو ہم کہیں ضلالت میں ہیں. ضلالت کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ بہت سارے ضالین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بھی ضلالت میں ہیں. جس طرح لہو اور لعب کی تفسیر ہم نے ایسے کی ہے کہ بہت سارے لہویوں کو یہ نہیں احساس کہ ہم بھی لہوی ہیں، ہم بھی لہو ہی میں کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی لعب ہی کر رہے ہیں.